الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کوشش ہوگی کہ سورہ ابراہیم جو ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. تو آج سورہ ابراہیم کا آخری حصہ ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کی نصرت سے ہم اس سورہ کو آج کمپلیٹ کریں گے. آخری حصہ جو ہے سورہ ابراہیم کا، اس میں اللہ رب العالمین نے بدکاروں اور بدماشوں اور ظالموں کو رونگٹے کھڑے کرنے والے انداز میں دھمکی دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جو سخت ترین انداز ہے قرآن کا، اللہ نے یہاں وہ استعمال فرمایا ہے. اور عام طور پہ یہ انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے قرآن کے اندر جب پہلے والے سارے سٹیپس جو ہیں وہ کراس ہو جاتے ہیں، جب دلیل نہیں سمجھی جاتی اس کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، جب جو اخلاقیات کے سارے سٹیپس ہوتے ہیں وہ پار کر دیے جاتے ہیں، جب ڈائلاگ کی ساری حدیں کراس کر لی جاتی ہیں، نرمی سے شفقت سے سمجھانے کی ساری حدیں کراس ہو جاتی ہیں، مہلت دینے کے سارے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العالمین آخری سٹیپ کے طور پہ یہ انداز اختیار فرماتے ہیں. اور اس کے بعد پھر عذاب ہوتا ہے اللہ پاک کا. تو آج کا سبق یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے بھی، اور سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی جو اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو تاریخ میں ان لوگوں نے اختیار کیا. تو اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا لفظ ہے آج کے سبق کا، تو وہ مخاطب کا صیغہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خطاب کیا ہے اور ہر قرآن پڑھنے والے کو اللہ نے خطاب کیا ہے. جہاں بھی کہیں اس طرح کی بات ہوتی ہے جو جنرل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام استعمال ہو یا آپ کو ایڈریس کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، مخاطب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن میسج ہر امتی کو اور ہر قرآن پڑھنے والے کو دیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، خیال بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ کا معنی ہے ذہن میں ایسا خیال بھی نہ لانا کبھی بھی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، کبھی ذہن میں اس طرح کا خیال بھی نہ لانا اللہ کے بارے میں کہ وہ غافل ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا، وہ بھول گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، نعوذ باللہ. کبھی دل میں خیال بھی نہ لانا اللہ کے بارے میں کہ ان کاموں سے غافل ہے عما یعمل الظالمون، جو ظالم لوگ کر رہے ہیں. جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو سکیمیں ہیں،
ان کے جو پروگرام اور پلانز ہیں اور ان کی جو بدماشیاں ہیں اور ان کی جو بدکاریاں اور ظلم ہیں ان کو اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ سے وہ کسی پردے میں ہیں، تو ایسا خیال بھی ذہن میں نہ لانا۔ تو پھر اگلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ان کی ہر چیز سے واقف ہے تو ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی، ان پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا اگلے حصے میں۔ اللہ فرماتے انما یؤخرہم لیوم، اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو چانس دے رہے ہیں، اور جو اللہ کا چانس اور مہلت ہوتی ہے اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ وہ سارا کچھ جس دن فائنل ہوگا اور سارا کچھ جس دن سامنے آئے گا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں دنیا والوں سے پردے میں رہ جاتی ہیں، لیکن اس دن سارے پردے ختم ہو جائیں گے، سارا کچھ سامنے آ جائے گا، ایکسپوز ہوگا۔ انما یؤخرہم، وہ ان کو مہلت دے رہا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، اس دن تک، تشخص فی الابصار، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ خوف کی جو کیفیت ہوتی ہے اور انتہائی خوف کی جو کیفیت ہوتی ہے، جس میں انسان کو اتنا بھی موقع نہیں ملتا یا اتنی بھی ہوش نہیں ہوتی کہ وہ اپنی آنکھوں کو بلنک کرے، آنکھیں چبک لے، تو یہ انتہائی خوف کی جو کیفیت ہوتی ہے تو بندہ آنکھیں چبکنا بھی بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دن کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ انتہائی خوف کا دن ہوگا۔ اس دن جب یہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی ساری باتیں پورے ریکارڈ کے ساتھ پیش کرے گا۔ اس دن تک اللہ رب العالمین نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، تو جو فائنل ہوگا نا اس دن سارا کچھ ریکارڈ سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس دن ہوگا تشخص فی الابصار، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، خوف کی کیفیت ایسی ہوگی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا کرنا ہے۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ منہ اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، منہ اٹھائے، سر اوپر کیے بھاگ رہے ہوں گے، کسی کی کوئی منزل نہیں ہوگی، کوئی پتہ نہیں ہوگا کدھر جانا ہے۔ جیسے افراتفری کا عالم ہوتا ہے نا، خدا نخواستہ میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں جو ہے نا وہ دھماکہ ہو جائے جیسے، تو اس وقت جو افراتفری ہوتی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ رستہ کدھر جاتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میرا گھر کس طرف ہے، میں نے کدھر جانا ہے، ہر بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے وہاں سے نکلنے کی، کوئی اس کی منزل ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی، خوف کی کیفیت میں کہیں بھی وہ دور جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مہطعین، وہ دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوں گے۔ تو جیسے بندہ خوف کی حالت میں دوڑتا ہے، اس کے زمین کی اونچ نیچ بھی اس کی نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ قدم قدم پہ گر رہا ہوتا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، نیچے دیکھنے کی ہوش بھی نہیں ہوتی، ایسے خوف سے اپنے سروں کو اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، تو خود اپنی نگاہوں سے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، نہیں پلٹیں گی ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھیں جو ہے نا وہ جھپکنے کی بھی مہلت نہیں ہوگی، تو خود اپنا آپ بھی دیکھنے کی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تو ان کی آنکھیں خود ان کی طرف بھی نہیں پلٹ رہی ہوں گی۔ اور پھر فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے دل سینے سے وہ باہر جیسے آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا محاورہ، دل میرا حلق میں آ گیا، دل منہ میں آ گیا، تو ایسے لگتا ہوگا خوف سے کہ سینے پھٹ رہے ہیں اور دل باہر آ رہے ہیں۔ تو یعنی دل کے اندر نہ ماں کا خیال آئے گا، نہ باپ کا خیال آئے گا، نہ بچوں کا خیال آئے گا، نہ پارٹنر کا خیال آئے گا، نہ دنیا کا خیال آئے گا، نہ کسی اور چیز کا خیال آئے گا، اور کسی کوئی سوچ ہی دل میں نہیں ہوگی۔ خوف کی کیفیت ایسی ہوگی کہ دل ایسے سینے سے باہر نکلتے جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ افئدتہم ہوا، ان کو آنکھیں جھپکنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی
اور ان کے دل جو ہیں وہ خوف کے مارے اڑے جا رہے ہوں گے. کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی اور چیز ان کو یاد نہیں ہوگی. دل ہر چیز سے خالی ہو جائیں گے سوائے خوف کے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں. یہ ساری کیفیات ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں. تو اگلے الفاظ کو دیکھیں. اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، وَأَنذِرِ النَّاسَ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈراتے رہیں، آپ لوگوں کو وارننگ دیں، ان کو خبردار کریں. تو دعوت کا یہ انداز ہے، یا تو ان کو خوشخبری دی جائے گی یا ان کو ڈرایا جائے گا. تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ، لوگوں کو خبردار کر دیں، ان کو ڈرا دیں، ان کو وارننگ دے دیں. یوما، اس دن کی وارننگ دے دیں، یاتیہم العذاب، جس دن عذاب ان کو گھیر لے گا. جس دن عذاب ان کو گھیر لے گا، فیقول الذین ظلموا، تو اس دن پھر پکار اٹھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے ہوں گے دنیا کی زندگی میں. تو ظالم لوگ اس دن پکار اٹھیں گے جب اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لیں گے، جن کو دنیا میں وہ ریفیوز کرتے تھے، بلکہ مذاق اڑاتے تھے اور ہنستے تھے. تو اس دن وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے، ظالم لوگ کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب آپ ہمیں مہلت دیں تھوڑے سے وقت کے لیے. اجل قریب، تھوڑا سا وقت، ایک فرصت دے دیں، ایک موقع اور عنایت فرما دیں. اب ہم نے آنکھوں سے ہر چیز دیکھ لی ہے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، اے اللہ ایک تھوڑا سا موقع اور دے دیں. کیا کریں گے ہم؟ وہاں وہ اقرار کریں گے، نجیب دعوتک، اے اللہ آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے، آپ جو حکم دیں گے ہم مانیں گے. نجیب دعوتک، یہ نجیب یہ نا یہ جواب سے بنا ہے، یعنی ہم قبول کریں گے، جواب دیں گے آپ کی پکار کا، ہم آپ کی دعوت کا جواب دیں گے، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے. اور دوسرا کیا کام کریں گے؟ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، آپ کے سارے رسولوں کا اتباع کریں گے، جیسے رسول کہیں گے ویسے کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو دونوں کام دنیا میں جنہوں نے نہیں کیے، یعنی اللہ کی کسی بات کو نہیں مانا ہوگا اور رسول کی پیروی نہیں کی ہوگی، تو وہ دونوں کام کہہ رہے ہوں گے. اس دن کہیں گے کہ اللہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے اور نبیوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے. اب اللہ ان کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان کو جواب یہ دیا جائے گا کہ آج تو تم اقرار کر رہے ہو، اولم تکونو، کیا تم وہی نہیں ہو؟ کیا تم وہی نہیں ہو جو یہ کرتے تھے؟ اقسمتم من قبل، اس سے پہلے تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے، ڈینگے مارتے تھے، بڑے دعوے کیا کرتے تھے اور یقین کے ساتھ دعوے کرتے تھے. اقسم تم کا معنی ہوتا ہے یقین کے ساتھ کوئی دعویٰ کرنا، قسم اٹھا دینا کسی بات کی. تم بڑے یقین کے ساتھ دعوے کیا کرتے تھے، بلکہ قسمیں اٹھاتے تھے اس سے پہلے، اور تم کہا کرتے تھے ما لکم من زوال، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. تم قسمیں اٹھا کے کہا کرتے تھے ما لکم من زوال، تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، میری چودراہٹ بھی قائم ہوگی، ہماری پاور بھی رہے گی، ہماری حکومتیں بھی قائم رہیں گی، ہمارے بزنس بھی چلیں گے، ہماری دنیا بھی ایسے ہی رہے گی، ہمارے ٹھاٹ واٹ بھی ایسے ہی رہیں گے. تو تم قسمیں اٹھا کے کہا کرتے تھے، یقین کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہی رہنی ہیں، ہماری ہیں، اور ہمیں کوئی زوال نہیں ہے. تو یہ باتیں تم بڑے یقین کے ساتھ کہا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ تم انہی گھروں کے اندر رہتے تھے، ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے، ان لوگوں کے علاقوں میں رہتے تھے، ان کے محلوں میں رہتے تھے، ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے تھے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے تھے اور ظلم کی سزا ان کو ملی. تو تم انہی محلوں میں، انہی کے گھروں میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے کوئی عبرت نہیں حاصل کی، تم نے کوئی لیسن لرن نہیں کیا، تم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا.
تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک نسل دوسری نسل کے گھروں کو وہ وارث بنتی ہے. جو پچھلی نسلیں ہیں وہ زمینیں چھوڑ جاتے ہیں، ویلیاں چھوڑ جاتے ہیں، پیلس چھوڑ جاتے ہیں، کوٹھیاں چھوڑ جاتے ہیں، محلات چھوڑ جاتے ہیں، اور نئے لوگ آ کے ان میں رہنا شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہی کے گھروں میں تم رہتے ہو، انہی کی حویلیوں میں تم رہتے ہو، انہی کے شہروں اور محلوں میں تم رہتے ہو، جنہوں نے ظلم کیا تھا اور بڑی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن تم نے کچھ نہیں سیکھا. تم نے کچھ نہیں سیکھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں یہ کمرہ میرے ابا جی کا تھا، اس کمرے میں میرے ابا جی رہتے تھے، یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، یہ میری اماں جی کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس بیڈ پہ، اس چارپائی پہ میری اماں جی لیٹا کرتے تھے، یہاں پہ ان کی آوازیں آتی تھیں، یہاں وہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. تو یہ ساری باتیں ہم تھے کے ساتھ کرتے ہیں. تھے وہ کرتے تھے، اب نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رہنا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو ایسا ہی تقریباً یہ انسان کی نیچر ہے. سمجھتے موت اس کو آئی ہے، مجھے تو نہیں نہ آنی. تو ہم انہی گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں جن میں کبھی ہمارے دادا رہے تھے، ہمارے والدین رہے، ان کے والدین رہے، ان کے والدین رہے. تو انہی حویلیوں کے، زمینوں کے ہم مالک بنتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا. تو اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم انہی گھروں میں رہتے ہو جن میں ظالم لوگ رہا کرتے تھے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے سامنے کھل کے آ گیا تھا یہ، اور کھل کے آ گیا تمہارے سامنے، واضح ہو چکا تھا تمہارے سامنے، کیف فعلنا بہم، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اور یہ سارا کچھ تمہارے سامنے کھل کے آ چکا تھا، ظاہر ہو چکا تھا، واضح ہو چکا تھا تمہارے سامنے، کیف فعلنا بہم، تو ان کے ساتھ ہم نے کیا 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 تھا، کیسا ہوا تھا ان کا حال. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہارے سامنے ہم نے ان کی مثالیں پیش کی تھی، یعنی عبرت کے نمونے تھے تمہارے سامنے. تو ان کا اینڈ کیسے ہوا، وہ دنیا میں سے کیا ساتھ لے کے گئے، اور یہ ساری زندگی جو جمع کرتے رہے اس کا ان کو کیا فائدہ ہوا. تو یہ سارا کچھ ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ان کی مثالیں ہم نے تمہارے سامنے پیش کی. تمہارے سامنے موت آئی، تمہارے ہاتھوں انہوں نے دم توڑے، ان کے سارے محلات یہاں رہ گئے، ان کی ساری دولتیں یہاں رہ گئیں، ان کے سارے بینک بیلنس یہاں رہ گئے، ان کی فیملیاں، ان کی برادریاں، ٹھیک ہے، ان کے ووٹرز، ان کی پارٹیاں، کوئی کچھ نہیں کر سکا. تو ہم نے یہ ساری مثالیں تمہارے سامنے پیش کی، لیکن تم نے ان سے سبق حاصل نہیں کیا. اگلی بات اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنی چالیں چلیں، انہوں نے اپنی سکیمیں لڑائیں. ٹھیک ہے، مکروا مکرم کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیریں کرنا، اپنی طرف سے بہت سے حل نکالنے کی کوشش کرنا، اپنی طرف سے بہت سے منصوبے بنانا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنی بہت سی تدبیریں جو ہے نا وہ چلائیں، بہت سی سکیمیں بنائیں. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، ان کی ہر تدبیر اور سکیم کا توڑ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، ان کی ساری تدبیریں وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو بھی سکیم وہ بنا لیں، جو بھی تدبیر کر لیں، جو بھی مکر کر لیں، جو بھی سازشیں کر لیں، وہ اللہ سے بچ نہیں سکتے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، بہت سی انہوں نے تدبیریں کی، بہت سی چالیں چلی. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی ساری چالیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس ہے. اور انہوں نے کیسی کیسی سکیمیں بنائی. تو یہ کوئی جو ہے نا وہ کہنے میں چھوٹا لگتا ہے یہ لفظ، کہ انہوں نے بڑی بڑی اسکیمیں چلائیں اور بڑی بڑی چالیں چلیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا انہوں نے کیا کچھ کیا، انہوں نے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ کیا، ایسی ایسی بڑی اسکیمیں بنائیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اتنے زبردست اسکیمیں انہوں نے بنائی کہ دنیا کے اعتبار سے تو وہ ایسی تھی کہ پہاڑوں کو ہلا دیں، پہاڑوں کو ہلا دیں اپنی جگہ سے. ایسی طاقتیں جمع کی،
ایسے سورسز جمع کیے، ایسی اسکیمیں بنائیں، ایسی چالیں چلیں کہ پہاڑ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، پہاڑ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، اتنے مضبوط پروگرام انہوں نے بنائے، اتنی مضبوط پلاننگ کی انہوں نے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی ہر تدبیر کو کنٹرول کرتا ہے، ان کی ہر اسکیم کو کنٹرول کرتا ہے، ان کی ہر طاقت کا توڑ کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے سامنے ان کی کچھ نہیں چلی، حالانکہ بڑی زبردست اسکیمیں بنائیں، بڑی پلاننگ کی، اتنی سخت کہ ان کے سامنے پہاڑ نہ ٹھہر سکے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. وہ اللہ کی اسکیم کو ایک تنکے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے. پھر اللہ فرماتے ہیں فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، کبھی سوچنا بھی نہ، کبھی دل میں خیال بھی نہ لانا اللہ کے بارے میں کہ اللہ خلاف کریں گے اپنے وعدے کے جو انہوں نے اپنے رسولوں سے کیے. کبھی خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کریں گے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں. یعنی جو باتیں، جو پرنسپل، جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، کبھی مت سمجھنا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف ڈراوا ہے. تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، یہ کبھی سوچنا بھی نہ. اللہ اپنی باتوں کے الٹ کرے گا، کبھی سوچنا بھی نہ. اگر اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا ریکارڈ پیش ہوگا تو ہوگا، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا تو ہوگا، جزا ملے گی، سزا ملے گی تو ملے گی، وہاں میں پاس اور فیل کروں گا تو ہوگا، جنت و دوزخ ہوگی تو ہوگی. اصلی کامیابی وہ ہے تو وہی اصلی ہے، اصلی ناکامی وہ ہے تو وہی اصلی ناکامی ہے. جو بھی باتیں اللہ نے کی ہیں، کبھی سوچنا بھی نہ کہ اس کے الٹ ہو سکتا ہے. اللہ اپنے وعدے کی مخالفت کریں گے یا خلاف ورزی کریں گے، یہ کبھی سوچنا بھی نہ جو اللہ نے اپنے رسولوں سے وعدے کیے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ رب العالمین سپریم ہے. عزیز کا معنی ہے کہ اس سے بڑی طاقت والا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ سپریم ہے، ذو انتقام، اور اللہ رب العالمین بدلہ لینے والا ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ دیں کہ میں اس سے بدلہ لوں گا، تو کیا وہ بدلے سے بچ سکتا ہے؟ اس کا کیا حال ہوگا اور اس کی کیا حالت ہوگی جس کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ میں اسے بدلہ لوں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، تو ذو انتقام، اللہ اس سے بھی بدلہ لیتے ہیں. اب کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ بھی بچ جائے گا جس سے اللہ کہیں کہ میں اسے بدلہ لوں گا؟ اس کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ہوگی جس کو اللہ کہیں کہ میں اسے بدلہ لوں گا؟ اللہ سپریم ہے اور وہ بدلہ لینے والے ہیں. تو وہ دن پھر کیسا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس دن کی بڑائی اور ہیبت کو بیان کیا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن ایسا ہوگا کہ بدل دی جائے گی زمین، زمین تبدیل کر دی جائے گی ایک دوسری زمین کے ساتھ، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا سمجھ لیں اس آیت کو. وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن زمین کو ایک دوسری زمین کے ساتھ بدل دیا جائے گا اور آسمانوں کو دوسرے آسمانوں کے ساتھ بدل دیا جائے گا. کیا مطلب ہے آسمانوں اور زمین کے بدلنے کا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن اس زمین کو بدل دیا جائے گا ایک اور زمین کے ساتھ جو ایک دوسری زمین ہوگی. غیر الارض کا معنی ہے یہ زمین ہی ایک، اس کے علاوہ ایک اور، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا. تو اس کا ایک مطلب جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کی خاصیات ہیں، کریکٹرسٹکس جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ خاصیات ساری کی ساری بدل جائیں گی. آج زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، اس میں گیسز ہیں، اس میں دھواں ہے، اس میں آگ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ جو خاصیات زمین کی ابھی ہے نا، کہیں سے ٹھنڈی ہے، کہیں سے گرم ہے، تو یہ جو ابھی زمین کی خاصیات اور کوالٹیز ہیں یہ چینج ہو جائیں گی. ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. اور زمین میں جو اونچ اور نیچ ہے، کہیں پانی ہے، کہیں میدان ہے، کہیں جنگل ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے. جیسے ایسے کپڑا جو ہے نا وہ اکٹھا کیا ہو تو آپ اس کو کھینچ کے ایسے فلیٹ کر دیں، یا پیپر ایسے کیا ہو نا اس کو آپ کھینچ کے فلیٹ کر دیں، تو ایسے زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا. اس کی ٹوٹلی جو خاصیات ہیں، جو اس کی کوالٹیز ہیں، جو اس کی شکل و صورت ہے، وہ بدل جائے گی.
تو ایک تو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کے بھی نظام جو ابھی موجودہ ہے یہ سارا بدل جائے گا، تو ایک نیا آسمان آ جائے گا، ایک نئی زمین آ جائے گی۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، زمین کی فارم چینج ہو جائے گی، کریکٹرسٹک زمین کے چینج ہو جائیں گے، زمین کی خاصیات چینج ہو جائیں گی، یہ فلیٹ بن جائے گی۔ اور دوسرا اس کا مطلب حقیقی بھی ہو سکتا ہے، حقیقی مطلب اصلی، جس طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین بدل دی جائے گی، تو یہ زمین ختم کر دی جائے گی، نئی زمین اللہ لے آئیں گے۔ بھائی لوگ اگر کہیں کہ یہ کیسے ہوگا، تو پہلے یہاں زمین نہیں تھی، وہ زمین آ گئی، جس رب نے پہلی دفعہ زمین کو یہاں بچھایا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بچھا سکتا؟ آسمان نہیں تھے، آسمان آ گئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، یہ مخلوق ہے، یہ پہلے نہیں تھے، یہ بنائے گئے ہیں۔ تو جو رب پہلے بنا سکتا ہے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، ایک نئے زمین و آسمان آ جائیں گے۔ اور حشر جو ہونا ہے نا، مفسرین کی جو علماء کی اکثریت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو حشر ہونا ہے وہ اسی زمین پر ہونا ہے، تبدیل شدہ زمین پر ہونا ہے، آسمانوں اور زمین تبدیل ہو جائیں گے، اور اسی پھر تبدیل شدہ آسمان کے نیچے اور تبدیل شدہ زمین کے اوپر حشر قائم ہوگا، اور پھر یہاں سے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں، یعنی دونوں اس کے مطلب ہیں کہ ایک تو زمین کی خاصیات بدل جائیں گی، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ زمین حقیقت میں بدل جائے گی، ایک نئی زمین آ جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، بارزو کا معنی ہوتا ہے وہ سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا ایک مطلب تو ہوگا نا پیش ہو جائیں گے، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے آ جانا، یعنی ایکسپوز ہو جانا، ننگے ہو جانا۔ تو اپنے پورے ریکارڈ کے ساتھ، اپنے پورے اعمال کے ساتھ، اپنی نجتوں کے ساتھ، اپنی سوچوں کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ، وہ سارے کے ساری جو انسان ہے نا، یہ اس کی فزیکل لائف نہیں صرف آئے گی، صرف باڈی اللہ کے سامنے نہیں آئے گی، بلکہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ، وہ کیسا تھا، کیا سوچتا تھا، کیا کرتا تھا، سب کچھ کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ ان کی ہر چیز کو ایکسپوز کر دیں گے، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہر چیز ایکسپوز ہوگی ان کی، جو اللہ ایک ہے، قہار، اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، وہ بہت زبردست ہے، طاقتور ہے، قابو پانے والا ہے۔ تو اس کے سامنے اس کا جلال ہے، اس کے سامنے وہ پیش ہوں گے، اور کیا کیفیت وہاں کیا ہوگی؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے کہ کرمنل لوگ، مجرم لوگ اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں لپٹے ہوئے، بندھے ہوئے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ انسان ہے کتنا کچھ، یہ کتنی بڑی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، کمزور سی تو مخلوق ہے۔ تو اگر اس مخلوق کو سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کوئی بڑے کرمنل کسی قیدی کو جکڑا ہوا ہوتا ہے، گردن میں زنجیریں، بازو میں زنجیریں، کمر میں زنجیریں، ٹانگوں اور پاؤں میں زنجیریں، تو زنجیروں میں پوری طرح قید جکڑا ہوا یہ لائے جائیں گے مجرمین۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے پیش کیے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ سرابیلہم من قطران، سرابیل کا معنی ہوتا ہے یعنی لباس، اور وہ بھی ٹاپ والا جو لباس ہے نا، کرتا اس کا، ان کا لباس جو ہوگا، تو یہاں صرف کرتا مراد نہیں ہے بلکہ پورا لباس مراد ہے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے جو لباس ہیں وہ تار کول کے بنے ہوں گے، یہ جس کو اب لک کہتے ہیں جو سڑکوں پہ ڈالی جاتی ہے، جس کو ٹار کہتے ہیں انگلش میں۔ تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا اس کا مطلب گندک ہے، گندک جس کو آگ لگتی ہے۔ تو ان کے جو لباس ہیں وہ بھی ایسی چیز کے بنے ہوں گے جیسے جس کے سامنے فوراً آگ سامنے کرو تو وہ بڑک اٹھے۔ اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کا ٹار کا لباس ہو تو جب وہ آگ کی گرمی میں اس کو ڈالا جائے گا تو وہ گرم ہو کے کیسے چپک جائے گی باڈی کے ساتھ، اور اگر گند کا لباس بھی ہو تو وہ تو آگ جیسے سامنے ہوگی وہ تو پھٹ پڑے گا۔ تو یہ لباس ان کو پہنائے جائیں گے اس طرح کے،
وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پہ آگ چھا جائے گی، لپیٹ لے گی آگ ان کو ہر طرف سے۔ تو سب سے پہلے جو بندہ یعنی اپنے جسم کے حصے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے زیادہ وہ کوشش اپنے چہرے کو بچانے کی کرتا ہے، بازو کرتا ہے، ہاتھ کرتا ہے، چہرے کو اپنے کو تو آپ اندازہ کریں کہ اس دن وہ چہرے نہیں بچا سکیں گے، باقی باڈی تو چلو بعد کی بات ہے، اس دن ان کے چہروں پر بھی آگ چھائی اور چہروں کو بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ سب سے زیادہ بندہ جس کی حفاظت میں پورا زور لگاتا ہے اس کا چہرہ ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں کو آگ اپنی لپٹ میں لے لے گی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ظلم زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ ایسا انصاف کا تقاضا ہوگا کہ انصاف ہو کہ جن لوگوں نے اللہ کی کوئی بات نہیں سنی، کچھ نہیں مانا، ٹھیک ہے، تو ان کو بدلہ ملے پورا پورا، ان کی بدماشیاں، ان کے ظلم، ان کی بدکاریوں کا بدلہ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اس لیے کہ اس دن اللہ بدلہ دیں گے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی۔ اس دن اللہ بدلہ دیں گے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی۔ تو یہ جو اعمال ہے نا، اللہ اس کو کمائی کہتے ہیں، یہ ہماری کمائی ہے۔ برے اعمال ہیں تو بری کمائی ہے، اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھی کمائی ہے۔ تو جو جس نے کمایا ہوگا، ارن کیا ہوگا، تو اس کے مطابق اللہ ان کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک جب حساب لیتے ہیں تو ان کو دیر نہیں لگتی، اللہ بہت تیز حساب لینے والے ہیں۔ سریع کا معنی سرعت سے تیز، کیا مطلب اللہ تیز حساب لینے والے ہیں؟ یعنی جب کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، کسی کا حساب کرنا ہے، تو اللہ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کس کی فائلیں لے کے آؤ بھائی، اور پھر پتہ چلے نہیں جی کچھ فائلیں اس میں مسنگ ہیں، وہ تو ریکارڈ ہی نہیں ہے جی، تو اس کا تو ریکارڈ ہی کہیں نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ آج جی وکیل صاحب نہیں آئے جی، آج جج موجود نہیں ہے جی، آج کورٹ بند ہے جی، ایسے جو ڈیلے ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب حساب لیں گے تو کسی چیز میں ڈیلے نہیں ہوگا، اللہ کو حساب کرنے میں کوئی دیر نہیں، ہر چیز تیار اور ریڈی، nothing will be missing, nothing will be missed، ہر چیز تیار۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جب حساب لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین حساب لینے میں بہت تیز ہیں، ان کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں آخری جو آیت ہے ھذا بلاغ للناس، یہ ایک میسج ہے لوگوں کے لیے، یہ ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے، تمام کائنات کے انسانوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے۔ یعنی یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں ساری، یہ سمجھنے کے لیے میسج ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو اللہ سنا رہے ہیں۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک کھلا کھلا پیغام ہے۔ اور یہ پیغام کیوں دیا جا رہا ہے ان کو؟ لِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جا سکے، اس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ ہوگا۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں یہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اچانک پکڑ رہے ہیں ہمیں جی پتہ نہیں تھا جی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں ایسا ہوگا، یہ تمہیں میسج دے رہا ہوں تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ میسج ہے لوگوں کے لیے تاکہ ان کو اس میسج کے ذریعے سے ڈرایا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ ان کو پتہ چل جائے، وہ جان لیں، وہ سمجھ لیں کہ بے شک ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، عبادت جس کی کرنی ہے وہ صرف ایک ہے، اور کسی کو عبادت میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کو پتہ چل جائے، یہ وہ سمجھ لیں، جان لیں کہ عبادت کے لائق جو ہستی ہے وہ صرف ایک ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں عقل والے لوگ، جن کی عقلیں کام کرتی ہیں، وہ کسی کو جلتا دیکھ کر ہی خود جو ہے نا وہ ڈر جاتے ہیں اور اپنا آپ سنبھال لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بے وقوف کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر تجربہ کرنے کا انتظار کرتا ہے۔ عقل مند ہوتا ہے وہ کسی اور سے جب کوئی چیز ہوتی ہے نا اسے سبق حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مجرموں کے ساتھ یہ ہوگا، اگر تمہاری عقل ٹھیک ہے تو اس سے نصیحت حاصل کر لو، سبق حاصل کر لو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر پیش کر رہے ہیں، لیکن سبق اس سے وہ حاصل کرتے ہیں جن کی عقل کام کرتی ہے۔ بے عقل لوگ جو ہیں بے وقوف، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہماری باتیں نہیں ہو رہی۔ تو سمجھدار لوگ جو ہیں
یہ ان چیزوں کو پڑھ کے اور سن کے وہ اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں اور اپنے سینے اور دماغوں کی تلاشی لیتے ہیں، ان میں جو غلط مواد آ گیا اس کی چھانٹی کرتے ہیں، اس کو واش آؤٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیور اور کلین کرتے ہیں۔ وَلَيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے ہیں وہ اسے نصیحت حاصل کر لیں، یہ ہے اصل مقصد۔ لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ وہ ڈر جائیں، اور جو عقل والے ہیں وہ نصیحت حاصل کر لیں، ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کمپلیٹ ہوئی ہے اور اگلے ہفتے سے سورہ حجر سٹارٹ ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔